السلام علیکم۔ ایک نئے ناول کے ساتھ بلاول شاہ صوفے پر بیٹھا، ہاتھ میں سگار تھامے دھوئیں میں کے چھلے بناتا جا رہا تھا۔ سیاہ رنگ کا قیمتی 3 پیس سوٹ، نایاب گھڑی اور انگلی میں جگمگاتی انگوٹھی اس کے رتبے کی پہچان تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اندر آ جاؤ، آواز میں تحقیرانہ انداز اور لہجے میں وہی رعونت جو بلاول شاہ کی پہچان تھی۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور ایک درمیانی عمر کا شخص اندر داخل ہوا۔ سلیمان صاحب وہی مخصوص سوٹ پہنے سر جھکائے آگے بڑھے۔ سر، وہ پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے جس کا آپ نے حکم دیا تھا۔ کل ہم اس فائنل رپورٹ آپ کے حوالے کر دیں گے، سلیمان صاحب نے مہذب انداز میں کہا۔ بلاول شاہ نے سگار کا ایک گہرا کش لیا، دھوئیں کو چند لمحے ہوا میں معلق رہنے دیا اور پھر نیم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ اچھا کام کیا، اسی لیے تمہیں رکھا ہوا ہے۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، جیسے ہوا میں بھی بلاول شاہ کی مرضی کے بغیر ہلنے سے ڈر رہی ہو۔ سلیمان شاہ نے ہلکی سی کھنکار بھری اور کچھ جھجکتے ہوئے بولے، سر، ایک ذاتی بات کرنی تھی۔ بلاول شاہ کی بھویں ہلکی سی تن گئی، مگر اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ میری بیٹی کی شادی کا وقت قریب آ رہا ہے، کچھ مالی مدد درکار تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ کچھ تعاون کر سکیں تو۔ سلیمان صاحب کی آواز دھیمی تھی مگر ملتجی تھی۔ بلاول شاہ نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا، سگار کو راکتاران پر رکھا اور اپنی خون آشام نگاہوں سے سلیمان صاحب کو گھورا۔ کمرے میں موجود ہر شے جیسے ایک دم ٹھہر گئی ہو۔ تم نے یہ جو ابھی کہا دوبارہ کہنا پسند کرو گے؟ اس کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ لمحے بھر کے لیے سلیمان صاحب کا رنگ بھی فاق ہو گیا تھا۔ ان کے ہاتھوں کی ہلکی سی کپکپاہٹ کو بلاول شاہ کی گہری نظریں صاف بھانپ رہی تھیں۔ سر، میں بس کیا؟ بلاول شاہ کی آواز میں اب سختی نمایاں تھی۔ کما رہے ہو، نوکری کر رہے ہو، پھر بھی مجھ سے بھیک مانگنے آ گئے؟ مجھے ایسے لوگ بالکل پسند نہیں جو محنت کرنے کے باوجود دوستوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ سلیمان صاحب کا سر جھک گیا تھا، آنکھوں میں بے بسی اور دل میں تکلیف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے ہلکی سی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، معذرت چاہتا ہوں سر، یہ غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔ بلاول شاہ نے ایک طنزیہ ہنسی ہنسی، جیسے کسی ہارے ہوئے شخص پر ترس کھا رہا ہو۔ بہت ہو گیا، بہت ہوگا، تم اپنی حد میں رہو، اب جاؤ۔ سلیمان صاحب کو اس نے سر جھکا لیا اور اپنی عزت نفس کی کرچیاں سمیٹتے ہوئے آہستہ قدموں سے دروازے کی طرف بڑھے اور دروازہ کھلا اور بند ہوا اور بلاول شاہ نے ایک بار پھر سگار اٹھایا اور جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو اور ایسا ہی تھا۔ بھیک مانگنے والوں کو جوتے کی نوک پر رکھنے والا، زندگی میں خود کو بنانے کے لیے اس نے بہت محنت کی تھی اور اس لیے مانگنے والوں کو وہ پسند نہیں کرتا تھا۔ سوئمنگ پول کی نلگون پانی پر شام کے سائے دھیرے دھیرے اتر رہے تھے اور پانی میں منعکس روشنیوں کا کھیل آنکھوں کو بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ بلاول شاہ خاموشی سے کنارے پر کھڑا پانی کا جائزہ لے رہا تھا اور ہلکی سی ہوا کے جھونکے نے اس کے بالوں کو ذرا سا بکھیر دیا۔ گرمی کے آثار سے بیزار ہو کر اس نے ایک لمبی سانس لی اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ ایک گھبرائی ہوئی آواز نے اس کے عمل کو روک دیا۔ شرٹ کیوں اتار رہے ہیں اپنی؟ بلاول شاہ نے ناگواری سے رخ موڑا اور ایک کم عمر لڑکی سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں چائے کے کپ لیے۔ اس کے چہرے پر حیرت اور شرم کے ملے جلے تاثرات تھے۔ جیسے ہی اس کی نظریں بلاول کے ہاتھوں پر پڑی جو شرٹ اتارنے میں مصروف تھے، وہ بوکھلا گئی۔ گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ لرزے تھے اور چائے کا کپ نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حیات نے فوراً اپنے ہاتھوں سے آنکھیں ڈھانپ لیں، جیسے کوئی بہت بڑا گناہ دیکھ لیا ہو، اور بلاول شاہ کی تیوری چڑھ گئی۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر سخت لہجے میں کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ اس کے الفاظ میں ناگواری نمایاں تھی۔ لڑکی بدستور آنکھوں پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ بلاول نے جھنجھلا کر اس کی جانب دیکھا اور نازک ہاتھ جھٹکے سے چہرے سے ہٹا دیے۔ جیسے ہی ہاتھ ہٹے، وہ لمحہ بھر کے لیے دم بخود رہ گئی تھی۔ گلابی سفید امتزاج لیے بڑی بڑی بے حد معصوم آنکھیں، لرزتے ہوئے ہونٹ اور شرم سے دہکتے گال۔ بلاول کی نظریں اس پر جم گئی تھیں اور کچھ لمحے کے لیے جیسے وقت ٹھہر سا گیا ہو۔ کون ہو تم؟ بلاول کا لہجہ سخت تھا مگر اس میں وہ روایتی سختی نہیں تھی
جو عام طور پر اس کی باتوں میں ہوتی۔ رحیم ماما مالی کی بیٹی۔ حیات کی آواز لرز رہی تھی اور اس کی نظریں اب بھی نیچے جھکی ہوئی تھیں، جیسے ہی زمین میں گر جانا چاہتی ہو۔ یہ کب توڑنے کی ہمت کیسے کی تم نے؟ بلاول کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں ابھری، لیکن ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ حیات کی آنکھوں میں آنسو تہرنے لگے۔ وہ غلطی سے ہو گیا، جلدی سے بولی تھی۔ میں اس کپ کے پیسے ادا کر دوں گی، پر میں نے نوکری سے مجھے مت نکالے گا۔ اس کے لہجے میں معصومیت تھی، وہ خوفزدہ سی لگ رہی تھی، اور بلاول نے ایک لمحے کے لیے اس کی بات پر غور کیا۔ پہلی بار کسی غریب انسان پر وہ غصہ نہیں کر پایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے غصے سے کہہ کر یہاں سے نکال دے، مگر نہ جانے کیوں الفاظ اس کے لبوں پر آ کر رک گئے تھے۔ آخرکار اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کو کہا۔ حیات نے سر جھکا کر قدم پیچھے کیے اور تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ بلاول شاہ نے اسے جاتے دیکھا اور پھر سوئمنگ پول کی جانب بڑھ گیا تھا، مگر اب پانی کا رنگ پہلے جیسا دلکش محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پانی میں اترتے ہی بلاول شاہ نے ایک گہری سانس لی۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے بدن کو چھو لیا اور ایک لمحے کو وہ سب کچھ بھول گیا، مگر جیسے ہی اس نے پانی میں غوطہ لگایا، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ ابھرا، بڑی بڑی معصوم آنکھیں، ہلکی سی لرزش میں کانپتے ہونٹ، وہ جھجکتا ہوا سراپا جو چند لمحے پہلے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بلاول نے غصے سے پانی میں ایک ہاتھ مارا، جیسے خود پر چلا رہا ہو۔ وہ کون تھی؟ ایک معمولی سی مالی کی بیٹی؟ اور کیوں اس کے خیالوں میں یوں گھس آئی تھی کہ ہر بار ہر غوطے کے ساتھ اس کی تصویر مزید واضح ہو رہی تھی۔ اس نے زور سے ہاتھ مار کر پانی کو چیرتے ہوئے لمبا اسٹروک لیا، مگر وہ جتنا آگے بڑھنے کی کوشش کرتا اتنا ہی وہ حیات کی یاد میں الجھتا جا رہا تھا۔ وہ کیسے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر شرمائی تھی، جیسے اس نے کوئی ایسا منظر دیکھ لیا ہو جو دیکھنے کے لائق نہ تھا، جیسے وہ دنیا کی سب سے معصوم شے ہو۔ نہ سمجھ نادان! بلاول نے سر جھٹکا اور زور سے خود کو پانی میں دھکیلا۔ وہ ہمیشہ سخت رہا تھا، اس کی دنیا کا بادشاہ، کسی کو خاطر میں نہ لانے والا۔ پھر کیوں وہ ایک معمولی لڑکی کی جھجک اس کے اندر کوئی نرم گوشہ پیدا کر رہی تھی؟ وہ پانی کے اندر چند لمحے رکا اور سانس روکی۔ جب واپس سطح پر آیا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کنارے کی طرف بڑھا اور پانی سے باہر نکلا۔ بوندیں اس کے تن سے ٹپکنے لگی۔ چمکتی روشنی میں وہ کسی یونانی دیوتا کی طرح لگ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک نرمی تھی، ایک مسکراہٹ جو شاید برسوں بعد اس کے لبوں پر آئی تھی۔ اس نے گیلے ہاتھوں سے بالوں کو پیچھے کیا اور خود سے بولا، زندگی میں پہلی بار بلاول شاہ کو کوئی پسند آیا ہے۔ وہ مسکرایا، اور ایک ایسی مسکراہٹ جو غرور سے لبریز تھی۔ بہت جلد تمہیں اپنی باہوں میں دبوچوں گا، سویٹ ہارٹ۔ یہ کہتے اس نے ایک لمحے کے لیے ہلکا سا قہقہہ لگایا اور دوبارہ سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دی، جیسے خود کو ان خیالات میں مکمل طور پر بہا دینا چاہتا ہو۔ سوئمنگ پول سے باہر نکلنے کے بعد بلاول شاہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ نرم روئی کے تولیے سے بدن خشک کیا تھا اور پھر الماری سے ایک نفیس آرام دہ لباس نکال کر پہنا۔ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی گھنی زلفوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دل میں ہلچل مچی ہوئی ہے، مگر یہ احساس اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کو اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے انٹرکام کا بٹن دبایا۔ چند لمحوں کے بعد دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز ابھری تھی، جی صاحب، اوپر آؤ۔ بلاول نے مختصر جواب دیا اور کچھ ہی دیر میں ایک ملازمہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جاؤ نیچے، اور رحیم مالی کی بیٹی جو نئی ملازمہ آئی ہے اسے کہو کہ صاحب کے لیے کافی بنا کر روم میں لے کر آئے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ ملازمہ نے سر جھکا کر حکم کی تعمیل کا اشارہ دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ چند منٹ کے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ بلاول کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی تھی۔ اندر آؤ، اس کی گمبھیر آواز کمرے میں گونجی۔ حیات جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور اس کے ہاتھوں میں ٹرے تھی جس میں کافی کا مگ،
تھا رکھا ہوا تھا اور وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ بلاول نے ایک گہری نظر اس کے سراپے پر ڈالی تھی اور پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا تھا۔ حیات کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، مگر وہ دبے قدموں سے مزید آگے قدم بڑھا گئی تھی۔ تم کب آئی ہو یہاں؟ بلاول نے اپنی مخصوص گہری آواز میں پوچھا۔ حیات نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، میں آج صبح ہی آئی ہوں، ابو کے ساتھ۔ بلاول کی بھویں ذرا سی اٹھی۔ تو تمہیں نوکری کس نے دی؟ وہ حیات نے نظر جھکائی۔ اماں کہتی ہیں رزق کا انتظام اللہ خود کرتا ہے۔ ابو نے بات کی تو یہاں کام مل گیا۔ بلاول کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ یہ لڑکی سادہ بھی تھی اور ذہین بھی، کافی اچھی بنا لیتی ہو۔ وہ چہرے پر تجسس سجائے بولا۔ حیات نے فوراً اثبات میں سر ہلا دیا تھا۔ جی، اماں کہتی ہیں دل سے بنائی جائے تو ہر چیز اچھی بنتی ہے۔ بلاول نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جتنی کم عمر اور کم معصوم لگ رہی تھی اتنی ہی دلچسپی تھی۔ اسے مزہ آ رہا تھا اس سے بات کرتے ہوئے، اس کی سادگی اور معصومیت میں۔ اچھا تو پھر دیکھتے ہیں تمہاری کافی واقعی ہی دل سے بنی ہے یا نہیں۔ اس نے مسکرا کر ٹرے سے کپ اٹھایا اور اس نے ایک گھونٹ بھی بھرا۔ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی۔ حیات بے چینی سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی اور اس کے تاثرات کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنی بری بھی نہیں، بلاول نے جان بوجھ کر روکھے انداز میں کہا۔ حیات نے لب پینچھ کر نرمی میں سر ہلا دیا۔ شکریہ صاحب، اگلی بار اچھی بنا دوں گی۔ بلاول نے کافی کا ایک اور گھونٹ بھرا اور اسے دیکھ کر مسکرایا۔ پہلی بار اسے کسی سے بات کر کے واقعی ہی اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ آج دن خوشگوار گزرنا تھا۔ چند لمحے وہ کھڑی رہی تھی، پریشان سی، اور پھر تھک ہار کر بولی تھی، صاحب میں جاؤں؟ اس نے محض سر کو ہلکی جنبش دی اور دوڑتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ رات کا سناٹا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے اور ہلکی ٹھنڈی ہوا ماحول کو پر اسرار بنا رہی تھی۔ بلاول شاہ اپنی بالکونی میں کھڑا سیگار کے دھوئیں کو ہوا میں تحلیل ہوتا دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر کوارٹر کی طرف گئی، جہاں اسے ہلکی سی جنبش محسوس ہوئی۔ ایک گلابی آنچل ہوا میں لہرا رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری تھی۔ جیسے ہی اس کا واچ مین اس طرف بڑھا، بلاول کے کانوں میں ایک ہلکی گھبرائی ہوئی نسوانی آواز گونجی۔ وہ لمحے کی تیزی میں پہچان گیا تھا کہ یہ حیات تھی۔ سیگار اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ بغیر کسی سوچ کے دوڑ پڑا۔ کوریڈور، لاؤنج، سیڑھیاں اور پھر اپنا گارڈن عبور کرتا وہ کوارٹر کی طرف بڑھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے رگوں میں خون کھولنے لگا۔ واچ مین حیات کا بازو سختی سے پکڑے ہوئے تھا۔ اس کی نیت واضح تھی۔ چھوڑو اسے، بلاول کی آواز پر دھاڑ پر سن کر واچ مین ساکت ہو گیا، مگر بلاول کے ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا۔ وہ لپک کر اس پر چپٹا اور ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر مارا۔ واچ مین کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ پیچھے جا گرا۔ بے غیرت، تم جیسے گھٹیا مرد ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے عورتیں اپنے گھروں میں محفوظ نہیں رہتی۔ بلاول کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ واچ مین نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر بلاول نے اسے گریبان سے پکڑ کر ایک اور زوردار گھونسا جھڑ دیا۔ خون کی بوندیں زمین پر گری۔ صاحب رحم کریں، بس ایک غلطی ہوگی۔ واچ مین ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑایا۔ بلاول نے اسے نفرت سے دیکھا تھا۔ دو چار گھونسے اس کے چہرے پر اس نے اور لگائے تھے اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کی جان نکال لے۔ وہ اپنی چیزوں پر کسی کی میلی نگاہ برداشت نہیں کرتا تھا۔ بھلا آج وہ جس لڑکی کو اپنے لیے منتخب کر رہا تھا، اس کے اوپر گندی نگاہ کیسے برداشت کر لیتا؟ بلاول شاہ کا غصہ ابھی تھما نہیں تھا کہ اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت واچ مین کے گریبان پر تھی اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ مگر جیسے ہی ایک دھیمی آہٹ اس کے کانوں میں پڑی اور اس کا سارا دھیان اچانک پلٹا۔ اچانک حیات کی نازک سی ہستی بے جان ہو کر زمین پر گری اور ایک لمحے کو اس کی سانس تھمی۔ پھر ایک زوردار ٹھوکر واچ مین کو مار کر وہ جھک کر حیات کو اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ حیات کی پلکیں بند تھیں، سانسیں مدھم، اور بلاول شاہ کے چہرے پر
ناگواری کی جگہ ایک عجیب سی بے چینی ابھر آئی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ حویلی کے ملازمین جو دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے ششدر رہ گئے تھے۔ وہ شخص کبھی کسی ملازم سے سیدھے منہ بات تک نہ کرتا تھا۔ آج ایک معمولی ملازمہ کو اپنے بازو میں اٹھائے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے نرمی سے حیات کو اپنے وسیع عریض بیڈ پر لٹایا اور فوراً ڈاکٹر کو کال ملائی۔ ڈاکٹر فوراً حویلی پہنچو، ابھی اور اسی وقت۔ اس کا لہجہ سخت تھا مگر اس میں چھپی بے قراری واضح تھی۔ چند ہی منٹوں میں ڈاکٹر صاحبہ پہنچ گئی تھی۔ اس کی اس قدر بے چینی اور بے قراری دیکھ کر ملازمین بھی ہڑبڑا کر رہ چکے تھے۔ انہوں نے حیات کا چیک اپ کیا اور مسکرا کر بلاول کو مطمئن کرنے لگی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بس ڈر اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ان کی طبیعت اب بہتر ہو رہی ہے، بس انہیں سکون کی ضرورت ہے۔ بلاول شاہ نے گہری سانس لی اور جیسے اس کے دل پر بڑا بوجھ ہلکا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی اس کی نظریں دوبارہ اس کے نازک وجود پر ٹکی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ نرم سنہری بال جو چہرے پر بکھرے تھے۔ بلاول نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر انہیں پیچھے کیا اور اس کے لبوں پر ایک غیر ارادی مسکراہٹ ابھری۔ پیاری سی گڑیا، اتنی جلدی ڈر جاتی ہو؟ وہ خود سے ہی بولا۔ سرگوشی کی مانند میں اس کی انگلیاں حیات کے گلابی گالوں کے قریب آ کر رکی۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ جس کو بلاول شاہ پسند آ جائے وہ تو اپنی سانسیں ہر وقت اٹکا کر رکھنے کے لیے تیار رہے۔ پھر کیا کرو گی حیات مدم سانسیں لے رہی تھی، بے خبر تھی کہ ایک خطرناک آدمی اس کے وجود سے یوں محو ہو چکا تھا۔ بلاول شاہ نے ایک نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈالی اور پھر ایک لمبی سانس لیتے ہوئے اس نے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ لاؤنج کے صوفے پر بلاول شاہ اپنے مخصوص انداز میں برجمان تھا اور گہری سوچ میں ڈوبا۔ سگار کے دھوئیں کے مرغولے ہوا میں چھوڑتے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایک ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ مالی رحیم صاحب ان سے ملنے آئے ہیں۔ بلاول نے سرسری نگاہ گھڑی پر ڈالی اور ہاتھ پر کے اشارے سے اسے اندر بلانے کا حکم دیا۔ رحیم صاحب بوکھلائے ہوئے ہاتھ ملتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ بلاول نے ایک سخت نگاہ ان پر ڈالی اور سرد لہجے میں گویا ہوا، کہاں تھے تم؟ تمہاری ڈیوٹی شام 5 بجے تک ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد تمہیں یہاں ہونا چاہیے تھا۔ رحیم نے گھبراہٹ میں نگاہیں جھکا لیں اور گردرے لرزتی آواز میں بولا تھا، صاحب میں کام کے سلسلے میں تھوڑا باہر گیا تھا۔ بلال کی بھویں تنگی تھی اور سگار کو ہاتھ میں دباتے ہوئے وہ زہر خندہ لہجے میں گویا ہوا، کون سا کام؟ تمہیں تو یہاں کام پر رکھا گیا ہے، باہر کس کام کے لیے کون سا کام کرنے چلے گئے تھے؟ رحیم کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ وہ ندامت کے ساتھ بلاول کے سامنے کھڑا سر جھکائے بولا، صاحب میں ایک اور بنگلے میں بھی مالی کا کام کرتا ہوں، بس وہاں گیا تھا۔ یہ سنتے ہی بلاول کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اسے ہمیشہ سے ہی یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ اس کے ملازمین کسی اور کے لیے بھی کام کریں۔ اس نے ہاتھ کی پشت میز پر ماری اور سخت آواز میں بولا، تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری غیر موجودگی میں کسی اور کی جگہ کام کرنے کی؟ میں تمہیں تنخواہ دیتا ہوں، سہولتیں دیتا ہوں اور پھر بھی تمہیں کسی اور کے پاس نوکری کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ رحیم سہم گیا تھا۔ صاحب مجبوری تھی، گھر چلانے کے لیے بس محنت کرنی پڑتی ہے۔ بلاول نے طنزیہ کہہ لگایا، گھر چلانے کے لیے اور اپنی بیٹی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ جانتے بھی ہو تمہاری غیر موجودگی میں یہاں تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ رحیم کا دل زور سے دھڑکا اور اس کے اس طرح بات کرنے سے اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا، میری بیٹی؟ کیا ہوا حیات کو؟ وہ کہاں ہے؟ بلاول نے ذہن میں بوجھے الفاظ میں کہا، جہاں بھی ہے ٹھیک جگہ پر ہے، کم سے کم تم سے جیسے نکمے باپ کے سائے سے تو دور ہے۔ تم جیسے بے حس آدمی کو باپ کہلوانے کا بھی کوئی حق نہیں۔ بیٹی گھر میں اکیلی تھی اور تم دوسروں کے گھروں کے باغ سنوارنے لگے ہوئے ہو۔ دفعہ ہو جو یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ اس کے ہاتھ لرز کے وہ خاموشی سے پلٹا۔
تیز قدموں سے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر مزید یہاں ٹھہرا تو بلاول کے محض عتاب کا نشانہ ہی بنے گا۔ اس نے غصے سے سگار ایش ٹرے میں مسل کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک وہی اشتعال بڑھا ہوا تھا، مگر کہیں نہ کہیں ایک طمانینت بھی تھی کہ کم سے کم اب حیات محفوظ تھی۔ 2 گھنٹے کے طویل عرصے کے بعد ایک ہلکی سی جنبش سے حیات کی پلکیں لرزی کھلی تھیں۔ اس کی نظریں چھت پر مرکوز ہوئی تھیں، جہاں فانوس کی روشنی ایک مدھم سا عکس بکھیر رہی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے وہ گمسم رہی اور اس کی سانسیں دھیمی تھیں۔ ذہن دھندلا ہوا، جیسے نیند اور حقیقت کے درمیان کہیں پھنسی ہوئی۔ اچانک جیسے ہی دماغ نے بیداری کی حد پار کی، تھوڑی دیر پہلے ہوئے تمام مناظر کسی فلم کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانا شروع ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ دل جیسے سینے میں دھک دھک کرنے لگا تھا۔ خوف کے مارے ماتھے پر پسینے چمکنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور ہاتھ خود بخود اپنی گردن پر گیا، جہاں اس نے وحشت سے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے لپیٹ لیا۔ وہ واچ مین، اس کی گندی نظریں، گندی نیت، اس کی آنکھوں میں وحشت، وہ بے بسی کے لمحات، اور پھر بلاول شاہ کا غصے سے لبریز چہرہ، اس کا قہر، اس کے ہاتھوں کی سختی، واچ مین کی چیخیں، سب کچھ تیزی سے ذہن کے پردے پر ابھرنے لگا تھا۔ وہ معصوم اور بھولی بھالی لڑکی تھی اور زندگی اپنی ماں کے سائے میں گزاری تھی۔ باپ کی شفقت میں رہ کر وہ پروان چڑھی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اچانک سے اس پر یہ قیامت اس کی جان نکال چکی تھی۔ ایسا اس کی زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا جسم ایک بار پھر خوف کے زیر اثر کانپنے لگا تھا، مگر اگلے ہی لمحے ایک لمبی سانس لی اور سر جھکا کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اگر بلاول شاہ وقت پر نہ آتا تو آج اس کی زندگی کسی اور نج پر جا سکتی تھی۔ وہ جو کچھ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس نے ہاتھوں کی پشت سے اپنی آنکھوں کے کونوں پر ابھرے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا تھا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ایک بار پھر وہ اپنے دوپٹے کے گرد اچھی طرح لپیٹ کر وہ بستر سے اتر آئی۔ فرش پر پاؤں رکھتے ہوئے اس کے دل میں انجانا سا خوف پیدا ہوا، جیسے وہ کسی قید سے آزاد ہو رہی ہو۔ نظریں اٹھا کر اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ بلاول شاہ کا کمرہ تھا، جہاں وہ ایک لمحہ بھی مزید رکنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ ہلکے قدموں کے ساتھ دروازے کی جانب بڑھی، جیسے اگر آہٹ بھی ہوئی تو کوئی اسے روک لے گا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس نے خود کو سینے میں سنبھالے رکھا اور دروازے کی جو بھی ہینڈل کو بھی پکڑ کر آہستگی سے گھمایا اور پھر باہر نکل آئی۔ سامنے وسیع لاؤنج تھا، جہاں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ حیات نے جلدی اطراف کا جائزہ لیا۔ کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی، ایک بھاری گونجدار آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ رک جاؤ! حیات کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ سامنے بلاول شاہ صوفے پر بُرجمان تھا اور اس کی نظریں سیدھی حیات پر جمی ہوئی تھیں اور چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا، جیسے کوئی نیا شکار ہاتھ آیا ہو، جیسے وہ کسی کمزور پر اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہ رہا ہو۔ حیات کی ٹانگوں میں لرزش دوڑ گئی۔ وہ پوری جان سے کانپنے لگی تھی، مگر اس کی نظریں بلاول شاہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ آہستگی سے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے قریب بلانے لگا اور اس کا سانس جیسے حلق میں اٹکنے لگا۔ رحیم صاحب نیوز کے دل میں بلاول شاہ کا اتنا خوف بٹھایا ہوا تھا کہ اب بھی وہ ڈر رہی تھی۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس نے بلاول شاہ کا غصہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اسی وجہ سے بھلا وہ معصوم کیسے پھر اس کی موجودگی میں سکون کا سانس لیتی۔ بلاول کی نظریں اس پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت ان نظروں سے بچنا ممکن نہیں۔ وہ ڈرے سہمے انداز میں اس کی جانب بڑھی تھی اور سامنے ہی صوفے پر ٹانگ رکھے ہوئے بیٹھا ہوا تھا اور اسی کا منتظر تھا۔ حیات نے نگاہیں جھکا کر قدم آگے بڑھائے اور ہچکچاتے ہوئے اس کی جانب قریب جا کھڑی ہوئی۔ بلاول شاہ نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور اس کی آنکھوں میں رات کے خوف کی جھلک اب بھی عیاں تھی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ کیسی طبیعت ہے اب؟ بلاول کی آواز میں پہلی بار نرمی تھی۔ حیات نے
ناسمجھی سے اسے دیکھا اور جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی اس کی خیریت پوچھ رہا ہے۔ جی میں ٹھیک ہوں، اس نے آہستگی سے اس کے جواب کا جواب دیا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ بلاول نے دوبارہ پوچھا، جیسے کہ ہر احساس سے واقف ہونا چاہتا ہو۔ حیات نے نظریں نیچے کر لیں۔ بہتر ہوں اب، مگر اس کے لہجے میں اب بھی خوف تھا۔ بلاول نے ایک گہری سانس لی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ تم کوارٹر میں نہیں رہو گی؟ حیات نے حیرت سے سر اٹھایا۔ کیا؟ اب سے تم گیسٹ روم میں رہو گی؟ بلاول نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ حیات کے لیے یہ سب بات ناقابل یقین تھی۔ وہ ایک ملازمہ تھی اور بلاول شاہ جیسے رئیس زادے کا حکم، وہ اسے اپنے محل نما گھر میں جگہ دے رہا تھا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے صاحب، میں کوارٹر میں ہی رہوں گی۔ وہ گھبرا کر اس کی جانب بولی۔ بلاول کی آنکھوں میں ایک سختی سی ابھری۔ کیا ٹھیک نہیں ہے؟ کیا تمہیں احساس نہیں کہ تم وہاں غیر محفوظ ہو؟ اس کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ صاحب، حیات نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کی جانب دیکھا تھا۔ آپس میں الجھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، مگر وہ کیسے اس کے اس احسان کو قبول کر سکتی تھی؟ صاحب، لیکن میں نوکر ہوں صاحب، میں کیسے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ چپ! بلاول نے سختی سے کہا۔ میں یہاں فیصلہ کرتا ہوں، تم نہیں۔ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری اب میری ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو کوئی اور بھی تمہارے ساتھ ایسا کرنے کی جرات کرے۔ حیات نے بمشکل اپنے گہری سانس لی اور اس کے لہجے کے خلاف نہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی اس کے فیصلے کے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ انکار نہیں کر سکتی۔ اس نے اس کے آہستہ سے سر جھکا کر حامی بھر لی۔ بلاول کی نظروں میں ایک پل کے لیے ایک نرم سی چمک ابھری تھی۔ مگر وہ فوراً خود کو سنبھال کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جاؤ اپنا سامان لے آؤ، اور ہاں، اب تمہاری کوئی بھی ضرورت ہو براہ راست مجھے بتانا، کسی اور سے نہیں۔ حیات نے لرزتے ہوئے سر ہلایا اور تیزی سے باہر نکل گئی اور اس کے دل کی دھڑکن اب بھی بے قابو تھی۔ بلاول شاہ کی یہ مہربانی اس کے لیے حیران کن تھی، مگر اس سے زیادہ